الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی دین پر صرف ہوئی دولت عثمان غنی دین پر صرف ہوئی دولت عثمان غنی رفتہ رفتہ وہ بڑی عظمت عثمان غنی رفتہ رفتہ وہ بڑی عظمت عثمان غنی دونوں عالم میں ہوئی شہرت عثمان غنی دونوں عالم میں ہوئی شہرت عثمان غنی اور آپ نے جامع قرآن کا لقب پایا ہے آپ نے جامع قرآن کا لقب پایا ہے دین و دنیا میں بڑی عظمت عثمان غنی دین و دنیا میں بڑی عظمت عثمان غنی وہ صحابی تھے مجاہد تھے خلیفہ تھے نصیر
وہ صحابی تھے، مجاہد تھے، خلیفہ تھے، نصیر ناز اسلام بنے حضرت عثمان غنی، ناز اسلام بنے حضرت عثمان غنی۔ بعد از حمد الصلاۃ قابل صد تعظیم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر قرآن مجید کی سورہ حدید کی ایک آیہ مبارکہ کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں سیرت حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند پہلو آپ حضرات کے سماعتوں کے نظر کیے تھے، اور آج مختصر سی وقت کے اندر شان حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے فرمان کے مطابق جنت کا پھول ہے اور جنت کا چراغ ہے، اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم کے فرمان کے مطابق میرے آقا علیہ السلام کا ہر صحابی نجوم ہدایت کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور الحمدللہ العظیم ابو جہل کی الف سے لے کر قادیانی کی یا تک ہمارا یہ عقیدہ ہے اور نظریہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لعنتی ہیں، ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں، اور ابو بکر کی الف سے لے کر علی المرتضیٰ کی یا تک نبی علیہ السلام کے ہر صحابی کی عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم نبی کے باغ کے سرو سمن سے پیار کرتے ہیں، اور ہم حضور کے ایک گل سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ میرے آقا کی امت میں سے کوئی بھی حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کوئی بھی ہو، وہ اگر احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دے، اور میرے آقا علیہ السلام کا ایک ادنا صحابی وہ 1 کلو جو خیرات کرے، تو 1 کلو جو میرے آقا کے صحابی کا خیرات کرنا
وہ احد پہاڑ جتنا سونے کے برابر نہیں۔ یہ شرف ہے، یہ بزرگی ہے، یہ عظمت ہے میرے آقا کے صحابہ کی کہ 1 کلو جو خیرات کرنا وہ برابر نہیں ہے کہ اگر ایک غوث اور کتب یا عبدال وہ احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے۔ اور بخاری شریف کی یہ روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا احد من اصحابی، فرمایا دنیا والو میرے صحابہ میں سے کسی کو برا نہ کہو، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور دیگر میرے رب کے دیے ہوئے میں سے 1 مٹھ کے برابر یا اس کے آدھے کے بھی برابر اجر نہیں پا سکتے۔ یہ میرے آقا کے صحابہ کی شان ہے، مقام ہے، رفعت ہے، فضیلت ہے۔ میرے آقا کے صحابہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں، اور ان میں 4 افضل و اعلیٰ ہیں جنہیں حق 4 یار کہا جاتا ہے، اور یہ 4 یار جو ہیں یہ میرے آقا کے گھر کے افراد میں سے ہیں، یعنی 2 میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں اور 2 وہ ہیں جنہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر عطا فرمائی، یعنی میرے آقا کے داماد ہیں۔ یہ 4 یار ہیں، 1,24,000 کم و بیش صحابہ سے یہ فضیلت والے ہیں، اور یہ میرے آقا کے گھر کے افراد ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور رشتے میں وہ رشتہ نسبی ہو یا حسب کا ہو، یہ دنیا تک محدود رہتا ہے۔ توجہ کرنا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ بھائی کل قیامت والے روز باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ سے دور بھاگے گا۔ یہ نسب اور حسب کے جو رشتے ہیں یہ دنیا تک محدود ہیں، لیکن امام الانبیاء نے فرمایا کہ میرا رشتہ قیامت تک باقی رہے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ اور یہ میرے آقا کے جو 4 یار ہیں، ان کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک رشتہ ہے، ایک ناطہ ہے، ایک تعلق ہے، اور جنہوں نے توجہ کرنا، یہ بات یا ہو چکی ہے کہ جنہوں نے میرے آقا کے گھر سے شادیاں کی، جنہوں نے میرے آقا کے گھر سے جنہوں نے شادیاں کی وہ جنتی ہیں، قیامت تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا رشتہ ہے، ناطہ ہے، تعلق ہے۔ اور جن کے گھر سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شادی کی وہ بھی جنتی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ جب سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہو جائے گا، بیٹے باپ کا رشتہ ختم ہو جائے گا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ اس وقت بھی قائم اور دائم رہے گا۔
تو جن کے گھر سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی پتہ چلا وہ بھی جنتی ہے، اور جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے شادی کی وہ بھی جنتی ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے گھر میں میرے آقا کی ایک لخت جگر ہے، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ سمجھ آئی بات؟ تو آپ کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جس کے گھر میں دو میرے آقا کی صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئی ہوں، پھر اس عثمان ابن عفان کا مقام کیا ہوگا؟ کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیر۔ یہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ انفرادی عظمت ہے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی۔ وہ کیا؟ نہ اس سے پہلے کسی صحابی کو ملی اور نہ قیامت تک کسی کو ملے گی، وہ یہ کہ یکے بعد دیگرے میرے آقا کی دو صاحبزادیاں عثمان ابن عفان کے نکاح میں آئی۔ یہ شرف ہے، یہ بزرگی ہے، یہ عظمت ہے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نکاح عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کر دیا۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب نکاح ہو گیا تو امام الانبیاء پاس بیٹھے ہیں، بیٹی بھی ہے، داماد بھی ہیں، تو دنیا کا دستور یہ ہے کہ وہ اپنے داماد، اپنی بیٹی کی اپنے داماد کے سامنے صفائیاں پیش کرتے ہیں، فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ اب امام الانبیاء اپنی بیٹی کو شان عثمان بتا رہے ہیں، فرمایا عثمان کا، میرا بیٹا عثمان کا یہ مقام ہے کہ یہ تمہارے باپ امام الانبیاء سے بھی ملتا ہے، اور تمہارے دادا ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، ملتا ہے، شکل و صورت ملتی ہے۔ یعنی عثمان ابن عفان کی شان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو امام الانبیاء ہیں اپنی بیٹی کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں احباب زیوا کا۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ دوسری بیٹی جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بھی انتقال کر گئی، تو پھر توجہ کرنا مولا علی فرماتے ہیں کہ عثمان ابن عفان پریشان ہو گئے، اور پریشانی کی وجہ کیا تھی کہ آج امام الانبیاء سے میرا تعلق، وہ تعلق جو داماد ہونے کی حیثیت کے ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا، پریشان ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، توجہ کرنا، امام الانبیاء فخر المرسلین حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ حالت دیکھی نگاہ نبوت سے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نیت دیکھی تو میرے آقا نے فرمایا، اے عثمان، اگر میرے گھر میں 40 میری صاحبزادیاں ہوتی، توجہ کرنا، 40 میری صاحبزادیاں ہوتی، 2 تھی وہ تیرے نکاح میں دی تھی، وہ اس دنیا سے انتقال کر گئی، باقی اور کے نکاح میں دے دی پہلے سے۔ عثمان، اگر میرے گھر میں 40 صاحبزادیاں ہوتی تو عثمان تیرا مقام یہ ہے، تیرا مرتبہ یہ ہے کہ ایک ایک کر کے عثمان تیرے نکاح میں دے دیتا۔
او بھائی ہر بندے کی یہ خواہش تھی کہ میرا تعلق امام الانبیاء کے ساتھ جڑے، میری رشتہ داری امام الانبیاء کے ساتھ جڑے، لیکن عثمان تیری عظمتوں پہ قربان، خود امام الانبیاء فرما رہے ہیں دو یکے بعد دیگرے صاحبزادیاں دینے کے بعد بھی کہ اگر 40 صاحبزادیاں ہوتی تو عثمان ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو سنو رین جوڑا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا او بھائی علی یہ تو بتاؤ تمہارے نزدیک عثمان کی حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھ سے اگر پوچھتے ہو عثمان ابن عفان کا مقام تو پھر سن لو، کائنات کے رب کے جو نورانی ملائکہ ہیں نا وہ آسمانوں پر عثمان کو ذوالنورین کے لقب سے مخاطب ہوتے ہیں۔ ذوالنورین کا مطلب ہے دو نوروں والا، یہ انفرادی فضیلت ہے عثمان ابن عفان کی کہ بھائی قیامت تک کسی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوگا اور نہ عثمان ابن عفان سے پہلے کسی کو حاصل ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ روایت ہے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا، نسائی شریف کے اندر بھی یہ روایت ہے اور مشکات کے اندر بھی صاحب مشکات نے اس کو نقل کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 4 یاروں کے درمیان بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کیسا منظر ہوگا بھائی جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں اور آپ کے ارد گرد وہ 4 یار ابو بکر عمر عثمان و علی ہوں، پھر والضحیٰ والے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ امام الانبیاء نے فرمایا میرے پیارے غلاموں مجھے یہ چیز پسند ہے، یہ چیز پسند ہے، یہ چیز، یعنی اپنی پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ امام الانبیاء نے فرمایا۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ کیا۔ توجہ کرنا، راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی 3 اپنی پسندیدہ چیز کا تذکرہ کیا، اور پھر نمبر آیا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان بتا تمہیں کون سی 3 چیزیں پسند ہے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا مجھے سب سے پہلے بھوکھوں کو کھانا کھلانا یہ میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا، سنا ہوگا۔ وہ بئر روما خرید کر کے مسلمانوں کے اندر آزاد کیا، وقف کر دیا، اور کتنے بھوکھوں کو کھانا، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی شادی کا خرچ اٹھانے والے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ یعنی سخاوت آپ پر ناز کر رہی ہے، اور فرمایا کہ دوسری وہ کون سی پسندیدہ چیز؟ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ضرورت مندوں کو کپڑا پہنانا۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان کی سیرت کے چند پہلو ہیں جن پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا،
حاجت مند کو کپڑے پہنانا، اور غزوہ تبوک کا وہ عالم کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سامان کے لیے تو سیدنا صدیق اکبر سارا گار لے کر آئے، پروانے کو چراغ، بل کو بل کو پھول باز، صدیق کے لیے خدا اور خدا کا رسول باز، یعنی دیواروں پر بھی ہاتھ پھیرا، کوئی سوئی برابر شے میرے گھر میں موجود نہ ہو۔ اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 1000 اشرفیوں کے ساتھ 1000 اونٹ بمیں ساز و سامان دیے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے تو 100 اونٹ، دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے تو 200 اونٹ بمیں ساز و سامان کے، تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے تو 300 اونٹ بمیں ساز و سامان کے، یہ 600 اونٹ بمیں ساز و سامان کے دیے غزوہ تبوک کے۔ یہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان کا مقام، اور میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی کہا تھا کہ آج بھی مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ چلے جاؤ، آج بھی پراپرٹی ہے سیدنا عثمان ابن عفان کی کہ جس سے دین کو اور اسلام کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ کئی ہوٹلز بنے ہوئے ہیں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جائیداد پہ، آپ کی جگہ پہ، کہ جن کا سارا چندہ وہ مسجد نبوی میں جاتا ہے، اسلام اور دین کو فائدہ آج بھی عثمان ابن عفان کی پراپرٹی فائدہ پہنچا رہی ہے۔ یہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور چوتھی فرمایا، تیسری بات جو آپ کو پسند ہے، فرمایا ایک تو بھوکوں کو کھانا کھلانا، حاجت مندوں کو کپڑا پہنانا، اور فرمایا تیسری بات وہ یہ تلاوت قرآن، بس قرآن ہو اور عثمان قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ کہو سبحان اللہ احباب زیوا کا۔ اور جب حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوتی ہے تو آپ اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور وہ عثمان کہ لوگوں کو کھانا کھلانے والا، لوگوں کو حاجت مندوں کو کپڑا پہنانے والا، مسلمانوں کے اندر کنووں کو خرید کر کے وقف کرنے والا، اور مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے امام الانبیاء کے بارگاہ میں آپ کے قدموں پہ قربان کرنے والا، 40 دن تک خود پیاسے ہے، بھوکے ہیں 40 دن۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اب پیاسے رہے، اور سیدنا عثمان مظلوم مدینہ 40 دن تک، اب تصور لے کے جائیں، 40 دن تک بھوکے اور پیاسے رہے اور قرآن کی تلاوت۔ اور جب شہادت نصیب ہوئی، روزے کے عالم میں ہے، جمعے والا دن ہے، 18 ذی الحجہ ہے، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب شہادت ہوئی تو قرآن کی تلاوت، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، قرآن کی اس آیہ مبارکہ کی آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائی ہم پھر سمجھنے پہ مجبور ہو گئے، کسی شہید کی گواہی، شہادت احد کا میدان دے گا، کربلا کا میدان دے گا، بدر کا میدان دے گا، لیکن عثمان وہ شہید ہیں کہ جن کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ اور حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے امام الانبیاء کے ہاں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، ترمذی کی یہ روایت ہے، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور آپ نے جنازہ نہ پڑھایا، آپ نے انکار کر دیا، جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ فرمایا یا نبی اللہ، جنازہ پڑھانے سے انکار کی وجہ کیا؟ فرمایا یہ اس شخص کے دل میں عثمان ابن عفان کا بغض تھا،
اور عثمان ابن عفان کے بغض کی وجہ سے یہ رب کا دشمن تھا. یہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان ہے کہ دل میں بغض عثمان کا بندہ رکھے, امام الانبیاء جنازہ پڑھانے سے انکار کر دے. اللہ اکبر. اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ امام الانبیاء کی تو ایک ہی صاحبزادی اور خاتون جنت وہ تھیں بس, یعنی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو ڈیمیج کرنے کے لیے فرمایا کوئی اور تو صاحبزادی نہیں تھی. ہم نے کہا چلو قرآن کھول لیں, قرآن ہی فیصلہ کر دیتا ہے. سورہ احزاب رب نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا النبی, توجہ کرنا, کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. فرمایا اے نبی اپنی بیویوں, کل ازواجک, ازواجک یہ جمع کا صیغہ, و بناتک اور اپنی بیٹیوں. سمجھ آئی بات؟ سورہ احزاب ہے, ازواجک جمع کا صیغہ, بناتک جمع کا صیغہ. یہ جمع کی صیغے بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک زوجہ نہیں تھی, نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی نہیں تھی. سمجھ آئی بات؟ تو جیسے جمع کا صیغہ ازواج, ایسے ہی جمع کا صیغہ پھر بناتک, بنت تو ہے نہیں. اب جب یہ دلیل دی جائے تو پھر کہتے جناب آپ یہ ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے جب امام الانبیاء سے شادی کی تو یہ پہلے یعنی پچھلا آپ کی اولاد میں سے تھی. تو ہم نے کہا چلو پھر قرآن کی بات کر لیتے ہیں, چلو پھر قرآن کھول لیتے ہیں. فرمایا جب ایسی اولاد ہو تو پھر اس کو ربائب قرآن کے الفاظ میں کہا جاتا ہے, عربی میں اس کو, اس اولاد کو ربائب کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ, یہ الفاظ ہے. ربیبہ, ربائب, اسے بنت نہیں کہا جاتا, احباب زیوا کا. تو اب سن لیں کہ پنج تن پاک کے حوالے سے 5 حوالے پھر انہی کی کتابوں میں سے میں جلدی جلدی عرض کیے دیتا ہوں. ناج البلاغہ کتاب ہے انہی کی. خطبات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے اس کتاب کے اندر جمع کیے گئے ہیں, اور اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان کی فضیلت نبی علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیوں, توجہ کرنا, سیدہ رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح آپ سے کیا, جس کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. دوسرا حوالہ اصول کافی کا, یہ انہی کی کتاب ہے. فرمایا جب امام الانبیاء نے خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے بطن اطہر سے یہ اولاد بعثت سے پہلے ہوئی. کون سی اولاد بعثت سے پہلے ہوئی؟ فرمایا سیدنا قاسم, سیدہ رقیہ, سیدہ زینب, سیدہ ام کلثوم, اور یہ اولاد بعثت کے بعد ہوئی. کون سی؟ طیب طاہر اور حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا. کہو سبحان اللہ. یہ اصول کافی انہی کی کتاب. تیسرا حوالہ اصول کافی کا ہی, یہ مطبوعہ ایران کا ہے, ایران سے چھپی ہے. فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا. عمر مبارک 20 سے زیادہ 25 سال کی تھی, اور حضرت خدیجہ ہی سے آپ کی ساری اولاد ہوئی, آپ کی ساری اولاد ہوئی. ٹھیک ہے. چوتھا حوالہ تحفۃ العوام کا,
وہ یہ کہ یہ 4 صاحبزادیاں امام الانبیاء کی ہیں۔ 5واں حوالہ یہ حیات القلوب ملا باقر مجلسی، اور اس نے یہی لکھا ہے کہ یہ چاروں کی چاروں صاحبزادیاں کس کی ہیں؟ امام الانبیاء کی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین ہیں، اور رب کے نورانی ملائک بھی اس لقب سے آپ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ جنتی ہیں اور دور داماد ہیں امام الانبیاء کے، اور یہ مقام اور یہ مرتبہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان کا۔ اللہ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مظلوم صحابی جو مدینہ طیبہ میں شہید ہوئے، آپ کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔